اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ بہت ہی عزیز، خوش نصیب، اللہ کی مہمان اور اللہ کی مغفرت کا مجدہ حاصل کرنے والی اور اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی سند لے کر لوٹنے والی خوش نصیب عازمین حج، عازمات حج بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں امت مسلمہ کا فرد بنایا اور ہمارے ایمان کو جلا بخشنے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کے سامان کے طور پر ہمیں وہ عبادات اور وہ مظاہر عطا کیے، وہ شعائر عطا کیے کہ جن کے ذریعے ہم اللہ کی رحمت کو وقتاً فوقتاً حاصل کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو جلا بخش سکتے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو تازہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی انہی مشاعر میں سے اور انہی مظاہر میں سے حج کی ایک عبادت بھی ہے۔ تو جیسے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ حج کی مبارکباد۔ یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ وہ احرام میں مست و سرشار رہنا، غموں سے فراغت مبارک ہو تم کو۔ اذان سحر کا حرم میں وہ منظر، وہ کیف سماعت مبارک ہو تم کو۔ مبارک ہو وہ ملتزم پر دعائیں، وہ ذوق عبادت مبارک ہو تم کو۔ یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور احسان ہے کہ اس نے اپنا گھر دکھایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی زندگی کے اس فریضے کو ادا کرنے کی فکر اور شعور عطا فرمایا جسے حج بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ حج دراصل ہے کیا۔ حج بیت اللہ سفر عشق و محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا سفر۔ سارے مناسک حج اللہ کی محبت کے مظاہرے ہیں، خواہ وہ طواف ہو یا وہ سعی ہو یا وہ قربانی ہو یا وہ دعائیں ہوں یا وہ سجدے ہوں جو آپ نے حرم میں کیے۔ اور سفر بیت اللہ سفر عہد وفا، وہ عہد اور وہ وفا جو بحیثیت مسلم ہم نے اپنے رب سے کیا، وہ فریضہ جو اللہ نے اس عہد کو کرنے کی وجہ سے استطاعت کی صورت میں ہم پر لازم کیا، اس کی ادائیگی کا سفر۔ اور سفر تجدید عہد، تجدید عہد کون سی؟ وہ جو ہم نے لاشعوری زندگی میں کی تھی، عہد الست کی تجدید بھی اور تذکیر اور یاد دہانی بھی اور کرنے کا کام بھی، جو اس عہد الست میں ہمارے رب نے ہمارے کیا تھا، ہماری ارواح کے سپرد کیا تھا اور ہم نے اس سے عہد کیا تھا، اس کو ہم نے شعوری زندگی میں یاد کیا اور اللہ سے اس کی تجدید کی۔ اور پھر حج کیا ہے؟ ندائے ابراہیمی کا جواب، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور آپ نے اور میں نے اس ابراہیمی صدا کا جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں اے اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ تمام تعریفیں، تمام نعمتیں اور ساری حکومت اور سلطنت اور اختیارات اے اللہ تیرے ہی لیے ہیں، تو ہی ان کا شایان نشان ہے، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ پھر بہت عزیز ساتھیوں، حج ایک جامع ترین عبادت
جس میں تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پہ جمع کر دیا. اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں ہجرت بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے، اس میں اسلام کا سارا فلسفہ اخلاق اور عبادات اکٹھا کر دیا گیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حج انسان کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کی، اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی انسان کے لیے سب سے بڑی اور آخری کوشش جو ہو سکتی ہے اس کا نام حج ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی حج سے لوٹ کر آنے کے بعد بھی اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کے دائرے میں نہ لا سکے، اللہ کا رنگ اس پر نہ چڑھ سکے، اللہ کا مثالی بندہ نہ بن سکے، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی اور تربیت اور کوئی اور طریقہ نہیں جو اس بندے کی اصلاح کر سکے. تو بہت عزیز ساتھیوں، ہم نے اللہ کی خاطر حج کیا اور حج میں ہم تلبیہ پڑھتے رہے. سب سے بڑا آپ کا اور میرا جو ترانہ تھا، جو اٹھتے اور بیٹھتے، چڑھتے اور اترتے، سوتے اور جاگتے، ملتے اور جلتے، ہر ایک تبدیلی کے وقت، ہر حرکت کی تبدیلی کے وقت اور کثرت کے ساتھ پڑھا جانے والا جو ترانہ تھا وہ کیا تھا؟ تلبیہ، اللہ کی کبریائی کا اظہار. حج اللہ کی کبریائی کا اظہار ہے. دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دینا اور دنیا کی تمام چیزوں، تمام ترغیبات، تمام خواہشات کے مقابلے میں اللہ کو بڑا مان لینا اور اللہ کی پھر زندگی بھر ماننا. اللہ کی خاطر ہر خواہش اور آسائش کو ترک کر دینا، قربان کر دینا، چاہے وہ خواہشات نفس ہو، چاہے خاندانی اور علاقائی رسم و رواج ہو، چاہے بلا سوچے سمجھے کیے جانے والے کام ہو، چاہے مال اور دولت کے جائز اور ناجائز طور پر استعمال ہو، چاہے ہمارا اسٹیٹس ہو، چاہے اولاد اور ازواج کی ناجائز خواہشات پر عمل ہو، ہر جذبے کی قربانی، ہر دنیاوی آسائش اور سہولت کو اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے عیش پر مقدم کر دینے کی قربانی، یہ حج مجھے اور آپ کو سکھا کر چلا جاتا ہے. گویا اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کو ہم اپنی زندگی کا مقصود بنا لیں، پوری زندگی طواف کی طرح اللہ کے گرد گھومنے لگ جائے، میرے گھر سے لے کر میرے خاندان اور معاشرہ اور پوری دنیا اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ جائے. اس کا اظہار اللہ مجھ سے بھی چاہتا ہے اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس کام کے لیے اپنی خدمات اللہ کے لیے سپرد کر دوں. تو بہت ہی بڑی خوشخبریاں، بڑی ہی خوبصورت خوشخبریاں ہیں جو حاجی کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور عبادت کے لیے اتنی بڑی خوشخبریاں نہیں ملتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ، حج مقبول کا بدلہ، اس کوشش کے اللہ کے ہاں قبول ہو جانے کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم نے اناؤنسمنٹ میں بھی سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے حج کیا محض اللہ کی رضا کے لیے اور بے حیائی کی باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے اور تمام عام گناہوں سے محفوظ رہا، تو وہ ایسا پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے روز تھا. تو بہت ہی پیاری بہنوں، مبارک ہیں آپ، اور مبارک ہے آپ کا سفر، اور مبارک ہے وہ منزل جہاں آپ پہنچے، یعنی جنت. تو اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان کہ اس نے اس مبارک سفر کے لیے آپ کو چنا، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائی، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آپ کے ایمان میں اضافہ کیا. آپ نے اپنی آنکھوں سے ان نشانیوں کو دیکھا جو اس سے پہلے چشم تصور سے ہی دیکھی جاتی تھیں، وہ بیت اللہ، وہ مقام ابراہیم، وہ حجر اسود، وہ صفا اور مروہ کی مبارک پہاڑیاں، اور وہ مسعی جہاں ہماری ماں حضرت ہاجرہ نے اللہ کی خاطر دوڑ اور دھوپ کی، اور وہ
وہ سارے مقامات، وہ مزدلفہ ہو، وہ مینا کی مبارک وادی ہو، وہ عرفات کا مبارک میدان ہو، وہ شیطان کو کنکریاں مارنے کا سفر ہو، یہ اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ اللہ نے آپ کو کرایا، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو بہت پیاری بہنوں، بس اب مجھے اور آپ کو دیکھنا یہ ہے، جو ہمارے اس وقت اکٹھے ہونے کا مقصد بھی ہے، کہ میں اور آپ حج کے بعد اس ایمان اور اس پاکیزگی نفس کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کو کیسے قائم رکھیں۔ انبیاء کی سرزمین اور امت مسلمہ کے قافلے کا فرد اور اس سے تعلق اور محبت کا جو مظاہرہ آپ نے دیکھا اس سفر حج میں، اس کو کیسے باقی رکھیں، اس کو کیسے قائم رکھیں۔ وہ پاکیزگی نفس جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ ہماری ذات کی مستقل تبدیلی بن جائے، ہماری ذات کا مستقل حصہ بن جائے، اور صرف میری ذات ہی نہ اللہ کے رنگ میں رنگے، بلکہ اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ اور پھر امت مسلمہ کو کیسے غلبہ اور عروج حاصل ہو۔ کہ حج تو اللہ نے اپنی حاکمیت کے اعلان کے لیے بار بار اللہ نے حج میں مجھے یہ کہلوایا کہ لکا والملک، لکا والملک، لکا والملک۔ تو جب اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے اس کو سمجھا، تو یہ ذات کی تبدیلی سے لے کر امت مسلمہ کے غلبے اور عروج کا سفر کیسے بن جائے، کیسے ہمیں یہ مقصد حاصل ہو جائے، آئیے آج ہم تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں گے۔ اور پھر یہ کہ اس نئی زندگی کی، اس پاکیزہ زندگی کی جو ابھی ہم نے اناؤنسمنٹ میں بھی سنی، اس نئی زندگی کی شروعات ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اب اس کی کیسے حفاظت کریں، اپنی کتاب زندگی کو دوبارہ سے گندا نہ ہونے دیں، دوبارہ سے اس میں وہ غلطیاں نہ ہوں، وہ گناہ درج نہ ہو، وہ سیاہی نہ پھیلے جو اس سے پہلے ہماری کتاب زندگی میں ہوتی تھی، اور اللہ نے اس کو اپنی رحمت کے اور اپنی مغفرت کے پانی سے دھو دیا۔ اور اللہ کی جو محبت ہم اور آپ لے کر لوٹے ہیں، وہ جو طواف کی والہانہ چکروں میں اللہ کی محبت تھی، وہ محبت ہم لے کر لوٹے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا جو عالم تھا، اور جو قدم قدم پہ مناسک حج میں اس بات کی فکر تھی کہ میرا ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے، اگر میرا حج مقبول ہوگا تو جب ہی ہوگا کہ میری نیت بھی خالص ہو، اور سارے میرے کام اور میرا مناسک حج کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہ جو مجھے اللہ کے نبی کی اطاعت کا شوق تھا، اس محبت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تازہ اور کیسے باقی رکھا جائے، آئیے تھوڑا سا اس مختصر وقت میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن میں نے میں ایک بات کہنا چاہوں گی یہاں پر کہ دیکھیں، یہ وقت بڑا مختصر ہے، حج کے جو فوائد ہیں اور جو اس کے مسالے ہیں اور اس کی جو حکمتیں ہیں اور اس کے جو عالمگیر فوائد ہیں، وہ ہم اتنے کم وقت میں نہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، نہ میں بیان کر سکتی ہوں، نہ آپ سن سکتے ہیں، اس کے لیے تو کتابوں کی کتابیں چاہیے۔ لیکن یہ میں ایک چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں، قرآن انسٹیٹیوٹ پاکستان آپ کو ایک چھوٹی سی متوجہ کرنے والی کوشش کر رہا ہے اس طرف کہ اب آپ نے اپنے حج کے مناسک ادا کر لیے، تو اب اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور اب کرنے کا کام کیسا ہے، اور اپنے یوں سمجھ لیں کہ اپنے حج کو تازہ اور باقی تا دم مرگ کیسے رکھنا ہے۔ تو اب میں اور آپ وہ کام دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے حج کے ایام میں کیے تھے اور ان کو ہم نے اپنی پوری زندگی میں قائم اور دائم رکھنا ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو نا، تو جیسے رمضان کے موقع پر جب ہمارا روزہ ہوتا ہے نا، وہ حدیث ہمیں یاد ہوگی کہ جب کوئی تم سے لڑائی اور جھگڑا کرے تو تم کہہ دو کہ میں تو روزے سے ہوں۔ تو زندگی کے ہر عمل کو، چاہے وہ میرا انفرادی عمل ہو، میرے گھر بار کا کوئی معاملہ ہو، میرے بچوں کا کوئی معاملہ ہو، میرے خاندان کا معاملہ ہو، میرے معاشرے کا کوئی معاملہ ہو، میرے مال کمانے اور خرچ کرنے کا معاملہ ہو، میری حکومت اور سیاست کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ زندگی کا، اس کو کرتے وقت، اس میں فیصلہ کرتے وقت، اس میں رائے دیتے وقت، اس پر عمل کرتے وقت میں یہ دیکھوں کہ میں تو حج کر کے آئی ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے اب۔ تو بہت عزیز بہنوں، حج کے اعمال اور ایام حج کی پابندیاں،
یہ مجھے اور آپ کو بحیثیت ایک مومن کے ایک مثالی زندگی کی عملی تربیت دیتی ہیں. حج پوری ایک ورکشاپ ہے، ایک عملی ٹریننگ جو ہر سال پوری امت کو، اس کے ہر صاحب استطاعت فرد کو جو وہاں پہنچتا ہے بیک وقت دی جاتی ہے. اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں: اعمال حج اور ایام حج کی پابندیاں، اور مومن کی مثالی زندگی کی تربیت، اور امت مسلمہ کو بیک وقت. یہ 3 چیزوں کو آپ فوکس کیجئے گا تو دیکھیے کہ یہ بیک وقت جو دی جا رہی ہے ایک مومن کو مثالی مومن بننے کی تربیت، یہ ایسے ہی ہے جیسے میں ابھی بات کر رہی تھی کہ اس کے نتیجے میں جب مومن مسلمان اور حاجی اپنے گھر لوٹے گا، اپنے معاشرے اپنے ملک میں لوٹے گا، تو پورے معاشرے پر اس کا اثر ہوگا. اور جب بیک وقت لاکھوں افراد ایک تربیت سے گزرتے ہیں تو وہ جہاں جہاں لوٹیں گے، آپ سوچیں 35 لاکھ افراد نے اگر اس سال حج کیا تو 35 لاکھ خاندان بدلنے چاہیے. 35 لاکھ خاندانوں کی وجہ سے پھر ان کے معاشرے اور پوری امت کو تبدیل ہونا چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی گاؤں میں بجلی آ جاتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے فوری طور پہ، یعنی جب بجلی آتی ہے پورے کسی گاؤں کے اندر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بجلی کے نتیجے میں کوئی ایک چیز نہیں لگتی، ایک چیز بجلی سے نہیں چلتی، بلکہ 20 گھر روشن ہو جاتے ہیں. فریج، ٹی وی، بجلی سے چلنے والی ساری مشینیں گھروں میں چلنے لگتی ہیں، ٹیوب ویل پانی کھینچ کر کھیتوں کو سیراب کرتا ہے. تو جب ایک بجلی کا آنا، اس کا سوئچ آن ہونا ایک پورے کے پورے معاشرے کو، ایک پورے گاؤں اور گوٹ کو بجلی سپلائی کرتا ہے، اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے اور اس سے جلنے لگتی ہے اور اس سے چلنے لگتی ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں، کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں ایک نہیں 20 اور سینکڑوں حاجیوں کے قافلے اللہ رب العالمین کی طرف سے روحانی برکتیں اور نئی زندگیاں، رحمتیں لے کر لوٹتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ارد گرد روشنی کا باعث نہ بنے، اللہ کا نور غالب نہ آئے، اللہ کی بڑائی کا اعلان نہ کریں ہم اور آپ سب جو حج سے لوٹے ہیں. تو پیاری بہنوں، ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں کون سی تربیت ملی ہے. بس میں اس کو 1 2 3 کر کے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. کیا میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ میرے خیال میں کچھ آواز کا ایشو ہے، کچھ بہنوں کے میسیجز آ رہے ہیں نا. آواز بالکل صاف ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو مومن کی جو مثالی زندگی کی جو تربیت ہمیں ملی ہے اور پوری امت کو بیک وقت ملی ہے، اور یہ کس کے نتیجے میں آئی؟ مناسک حج کے نتیجے میں اور ایام حج میں جو اللہ نے ہمیں احرام کی پابندیوں سے گزارا، یا عمرے کا جب ہم نے احرام پہنا تو ہم جن پابندیوں سے گزرے، وہ پابندیاں صرف ایک رسم نہیں ہے، ایک ظاہری عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں ہماری تربیت کی جا رہی ہے. اور کس بات کی تربیت کی جا رہی ہے؟ کہ اللہ کی وحدانیت کا ہم اپنی زندگی کے اندر شعوری طور پہ اقرار کریں. ہر جگہ اللہ ہی غالب اور اللہ ہی بڑا ہو ہماری زندگی کے ہر معاملے کے اندر. پھر اللہ کو ہی حلال اور حرام کا مالک اور مختار مانا جائے، صرف اللہ کو مانا جائے. یعنی جیسے ہم نے اپنے احرام کی حفاظت کی، ایسے ہی ہم حلال اور حرام میں اللہ کی حدود کی اسی طرح حفاظت کریں، کیونکہ اس کا حکم دینا صرف اللہ کا ہی حق ہے. تو پھر اللہ کی حکم کو پورا کرتے ہوئے جب ہم نے ایام حج میں پابندیوں کو قائم رکھا اور اس کی حفاظت کی اور اس کی فکر کی اور اس کے لیے پورا اہتمام کیا، پوری توجہ دی، چاہے مشقت اٹھانی پڑی ہمیں، لیکن ہم نے اس کے حلال کو اور اس کے حرام کو تبدیل نہیں ہونے دیا، اس کے جائز اور ناجائز کو تبدیل نہیں ہونے دیا. ایسے ہی اپنی زندگی کے سارے معاملات میں، کھانے پینے میں، لباس میں، رسم و رواج میں، حکومتی قوانین میں، اپنے خاندانی معاملات میں، اپنی خوشی اور غمی میں، ہر جگہ اللہ کی شریعت کی پابندی. پھر موت کی یاد دہانی. یہ پورا جو فلسفہ حج، مناسک حج ہمیں یاد دلا گئے. جو ہم نے احرام پہنا تو ہم نے اپنی پچھلی زندگی کو خیر آباد کہہ دیا. تذکیر موت اور آخرت. اور جب ہم وقوف عرفہ کے لیے کھڑے تھے تو گویا ہم اللہ کے سامنے آخرت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اور رو رہے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے، اور صرف میرے اور میرے رب کے سوا اس وقت کوئی تیسرا نہیں تھا. میدان حشر کا پورا استحضار اللہ رب العالمین نے ہمیں کروایا
کہ اس کی طرف توجہ دی جائے. دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کے اس میں زندگی گزارنی ہے. پھر اس مناسک حج کی ادائیگی میں اور سفر حج میں آپ نے جو بہت بڑا وقت گزارا وہ تھا دعا، گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا کر، اپنے آپ کو بے بس بنا کے، اپنے آپ کو پوری طرح سے بچھا کر اللہ کے سامنے رو رو کے مناجات کی، دعائیں کی، گڑ گڑائے، اس سے جو ہے وہ پیار سے بھی مانگا، اس سے لاڈ سے بھی مانگا، اس سے ضد کر کے بھی مانگا، اس سے رو رو کے بھی مانگا، اپنے لیے بھی مانگا، دوسروں کے لیے بھی مانگا، پوری امت کے لیے بھی مانگا. تو پورا حج مجھے بتاتا ہے کہ اللہ ہی ہے میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا. اللہ سے بے پناہ محبت کے مظاہر ہم نے اس حج میں سیکھے. ہر دم اس کی یاد اور ہر دم اس کی طرف توجہ اور ذوق عبادت اور شوق اطاعت اللہ نے ہمیں اس پورے سفر حج میں عطا فرمایا ہے. پھر زہد و توکل، نفس کشی، سادگی اور جفا کشی، ان سب کو میں ایک ہی طرف لے لوں، ایک ہی نام لے لوں اگر ان سب کا، تو وہ ہوگا مجاہدانہ زندگی کی مشق. اللہ کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کر لینا، اپنے نفس کو بھی اس کی خاطر جو ہے وہ قربان کرنا، اس کے لیے دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ دینا، کم سے کم ضروریات زندگی پر بھروسہ کرنا. یہ ہم نے دیکھا. ہم عرفات میں کیا لے کر گئے تھے، میں نے کیا لے کر گئے تھے، ہمارے لیے کتنی مزدلفہ کی رات میں ہمارے لیے کتنا سامان زندگی چاہیے تھا. تو یہ زہد و توکل، یہ نفس کشی، یہ جفا کشی، یہ اللہ کے لیے دوڑ دھوپ اور یہ سادگی جو احرام نے ہمیں سکھائی، اور مساوات انسانیت کا درس جو ہمیں ملا، اور جماعت سے جڑ کر رہنا اور اس کی اطاعت کرنا، یہ ہر دم اجتماعیت سے جڑ کر رہنا ہے. اور لغو سے پرہیز کرنا. وقت بڑا قیمتی ہے. دنیا کی پوری زندگی کو اگر ہم دیکھ لیں کہ وہ حج کے 40 دن کے ایام تھے جو سفر حج تھا، تو ہم اس میں ایک ایک چیز کو اوائڈ کر رہے تھے کہ نہیں، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اس سفر میں ہماری عبادت کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ضائع کرنے والا ہو یا عبادت سے غافل کر دینے والا ہو. نہ ہم نے اس میں ٹی وی دیکھا، نہ ہم نے موبائل فون استعمال کیا، نہ ہم شاپنگ کرنے کے لیے اس طرح گئے، نہ ہم نے اپنی سج دھج پہ توجہ دی، نہ ہم نے دنیا کی آسائشیں اکٹھی کی. ہر لغو سے پرہیز، ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں اور اطاعت میں گزاری. اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ پورا سفر حج سکھا کے گیا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. امت کے اندر کسی طرح کا افتراق اور لڑائی جھگڑا اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر ترک گناہ کی مشق کرائی گئی کہ کوئی، جیسے ابھی یہ آیت میں نے پڑھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہہ دی کہ جس نے حج کا ارادہ کیا پھر وہ کوئی گناہ نہ کرے. اگر حج کو حج مبرور بنانا ہے، اور خصوصاً عورت کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں اور عمومی طور پر بھی دیکھیں کہ احرام کی پابندیوں میں ہمیں ساری چیزوں سے بچنا پڑتا ہے، سارے گناہوں سے بچنا پڑتا ہے. پھر عورت کے احرام کو خصوصاً ہم دیکھیں، اور عورت کے لحاظ سے جو خصوصی ایک شرط ہے کہ محرم کی پابندی. تو ہر سفر حج میں، سفر حج کی طرح ہر ایسے حج میں جو اس مسافت کا ہو، جو شرن بتائی گئی ہے، محرم کے بغیر سفر نہیں کرنا. اور ساتر لباس، اس کی کتنی فکر تھی مجھے اور آپ کو حج کے سفر میں، کہ ہم کہتے تھے کہ کہیں میرا بال تو نہیں ٹوٹ گیا، کہیں میرا بال تو نظر نہیں آ رہا کہیں سے. تو ایسے ہی حج سے لوٹنے کے بعد اپنے لباس کو اسی طرح ساتر رکھنا کہ یہ سارے پابندیاں تو میری پوری زندگی کی تربیت کے لیے تھی، اب ایسی ہی زندگی گزارنی ہے، ایسے ہی اپنے لباس اور حیا اور ستر کی حفاظت کرنی ہے. اور سفر حج ہمیں پورا حسن اخلاق سکھا کے گیا. اسلام کا سارا فلسفہ اخلاق، ایثار، قربانی، خدمت خلق، حقوق العباد کی فکر کرنا، لوگوں سے مسکرا کے ملنا، غصہ نہیں کرنا، صبر کے ساتھ وقت کو گزارنا، تکلیفیں خود برداشت کر لینا لیکن دوسرے کے لیے آسانی فراہم کرنا، لوگوں کی غلطیوں پر درگزر کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مغفرت طلب کرنا، ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، سارا حسن اخلاق جو ہے نا وہ ہمیں حج کے سفر میں اللہ نے سکھایا. اور پھر اللہ نے ہمیں سفر حج میں یہ سکھایا کہ اللہ کے شاعر کی عظمت جو ہے اس کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے. اللہ کی نشانیاں
جو ہمیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، ان کی عظمت کا خیال ایک مومن کے لیے اس کے تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی جو شعائر ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، ان کی احترام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں کے اندر تقوی ہے، جن کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. پھر اس سفر حج میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے شیطان سے نفرت، اللہ کے دشمن سے نفرت کا برملا اظہار کیا، اور اپنی زندگی میں اب واپس آ کر مجھے اس دشمن سے، اس کی ترغیبات سے بچنا بھی ہے، مقابلہ بھی کرنا اور ہوشیار بھی رہنا ہے، کیونکہ اب سب سے زیادہ اس کے حملے اس شخص پر ہوں گے جس کو اللہ نے پاکیزگی دیکھ کے ساتھ لوٹایا ہے. اور پھر اس سفر حج نے ہمیں سکھایا کہ امت مسلمہ کی ایک عظیم ملت جس سے اللہ نے مجھے اور آپ کو جوڑا ہے، اس کا احساس ہم نے وہاں سروں کے سمندر کو دیکھ کر کیا، اور امت کا باہم اتفاق اور اتحاد ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک ہی وقت میں سارے مینا جا رہے ہیں، ایک ہی وقت میں سب نے عرفات پہنچنا ہے، ایک مخصوص وقت کے اندر ایک ہی وقت میں وہاں سے نکل کر مزدلفہ پہنچنا ہے، اور سب نے اس رات مزدلفہ میں اکٹھے ہی قیام کرنا ہے، اور اگلے دن دوبارہ نکلنا ہے تو ایک ساتھ نکلنا ہے. تو امت کے اتحاد کا سب سے عظیم مظاہرہ جو ہے وہ ہمیں اس سفر حج کے اندر ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس زندگی میں لوٹنے کے بعد بھی، حج کے بعد، امت کے اتحاد کا خود بھی مظاہرہ کرنا ہے، افتراق سے بچنا ہے، اور امت کے اتحاد کے لیے کوشش کرنا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کے دین کی خدمت کا جو فریضہ اللہ نے مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کی حیثیت سے عطا فرمایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تفویض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے، اس کے ادائیگی کے لیے ہمیں ایسے ہی کمر بستہ ہونا ہے جیسے ہم وہاں لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ کام ایسے نہیں کیجیے. ہم دوسروں کو دعائیں سکھا رہے تھے، ہم لوگ دوسرے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، ہم انہیں مناسک حج سکھا رہے تھے. اور پھر ایک چیز ہم نے اس سفر حج میں سیکھی، اس کے اعمال اور افعال کے ذریعے، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کا کتنا اجر ہے. یہ ہم نے دیکھا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم نے حج کے لیے مال لگایا، سفر حج کے لیے مال لگایا، پہلے حج پر جاتے ہوئے، پھر اس کے راستے کے لیے، اور پھر وہاں رہتے ہوئے، اور پھر یہ سارا انفاق فی سبیل اللہ کا جو درس ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی کے تو سارے حج کا جو خرچ ہے وہ اس سے پہلے اس کے واپسی سے پہلے اس سے کئی گنا کر کے لوٹاتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مومن اپنا مال بے دریغ خرچ کرے، اور اسی طرح خرچ کرے ہر اس راستے میں جس میں اللہ کی رضا ہے، جس طرح اس نے سفر حج میں خرچ کیا. تو بہت عزیز بہنوں، اگر میں ان سارے نکات کو کمپائل کروں، اکٹھا کروں اور ان کا خلاصہ بیان کروں، تو ایک آیت ہے جو آپ نے اپنے پلے باندھ لینی ہے، میں نے اپنے پلے باندھ لینی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ انعام کی آیت، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے میری نماز، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اور دیکھیے بہت عزیز بہنوں، اگر یہ سارے اجزائے ترکیبی ہماری زندگی میں مکمل نظر آنے لگے، جس کی ہمیں عملی مشق حج میں کرائی گئی، اور سارے حجاج ان کو اپنی کھوئی ہوئی متاع سمجھ کے مضبوطی سے پکڑ لیں، تو اندازہ لگائیے کہ اللہ کے دین کا غلبہ، اسلامی انقلاب ہماری زندگیوں میں بھی اور دنیا میں بھی کتنی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو ہمیں اس وقت بہت مشکل نظر آ رہا ہے. تو بس یہ ایک حاجی کا جو زیادہ راہ ہے وہ یہ کہ وہ کہے کہ اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، میرا جڑنا، میرا کٹنا، میرا دینا، میرا لینا، میری محبتیں، میری نفرتیں، میرے سارے مراسم عبودیت، میری ساری قربانیاں، میری ساری محبتیں، میری ساری نفرتیں. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا نا کہ ان ابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی
من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے دشمنی رکھی، واعطى للہ و منع للہ، اور جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا اگر روکا تو، فقد استکمل ایمان، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو یہ ہے وہ ٹارگٹ جو بحیثیت اللہ کے خوش نصیب مہمان کے لوٹنے کے بعد مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی میں سامنے رکھنا ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو اب حج کی حفاظت کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ، اور اللہ کے ذکر کی ہر صورت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ دعائیں ہو، چاہے وہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ اور ہر کام میں یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے۔ تو یہ چیز، یہ اللہ کا ذکر ہے جو اب میری پوری زندگی کا شعوری طور پہ حصہ بن جانا چاہیے۔ گویا ہم نے جو لبیک پڑھی تھی وہ تلبیہ شعوری طور پہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن جائے۔ تمام عبادات، فرائض کی پابندی، اور یہ ساری عبادات اور فرائض اب ہمیں مشکل نہیں لگیں بلکہ بہت ہی خوشی اور راحت کا ذریعہ بن جائیں، کیونکہ یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صالح اجتماعیت۔ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ پیاری بہنوں، قرآن اور صالح اجتماعیت یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو فتنوں سے بچانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بھی ہمیں یہ بتایا ہے، اور فتنوں سے بچنے کے لیے ہم ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں، تو اس میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر تم اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو حاجی کو تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو قرآن کو پڑھنا، پہلے سے زیادہ سمجھنا، پہلے سے زیادہ عمل کرنا، اور اہل قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑ لینا۔ اور اہل قرآن وہی ہیں جو صالح اجتماعیت ہیں، ان کا حصہ بن جائیے، ان کے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ جو بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے اس کو بھیڑیا نہیں اچکتا، لیکن اکیلی بکری کو بھیڑیا جلدی اچک لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مومن جو ایک صالح اجتماعیت کے گروہ کے ساتھ مل کر چلتا ہے اس کو شیطان اچک نہیں سکتا، لیکن اکیلا بندہ چاہے وہ کتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہو، چاہے وہ کتنا ہی کوشش کر رہا ہو دین پر چلنے کی اور عبادت کی، لیکن وہ شیطان کا آسانی سے شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں کو جو ہے وہ لازمی طور پہ ہمیں اختیار کرنا ہے، قرآن سے تعلق کو اور اہل قرآن کے ساتھ اور صالح اجتماعیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا۔ پھر حدود اللہ کی حفاظت کرنا۔ حدود اللہ کی حفاظت، جیسے میں نے احرام کی پابندیوں سے اور اس کے ممنوعات سے بچنے کی فکر کی تھی، چاہے ماحول سازگار ہو یا ناسازگار ہو، چاہے حالات موافق ہو یا ناموافق ہو، چاہے گھر والے اور معاشرہ کسی دوسرے سمت جا رہے ہو، لیکن میں تو یہ دیکھوں گی کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ میں تو حج کر کے لوٹی ہوں، میں یہ کام کیسے کر سکتی ہوں جو دنیا کر رہی ہے؟ اللہ کی حدود کی ہر طریقے سے حفاظت کرنا، پوری زندگی میں جو حدود اللہ ہیں ان کی حفاظت کرنا، اور جو اسوہ ابراہیمی ہے اس پر عمل۔ ایک حج کر کے آنے والے ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ مکہ کا پیغام یہ ہے، مکہ کے جو آپ کا قیام تھا اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ اپنے اندر اسوہ ابراہیمی اختیار کر لیجئے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے اللہ سے وفا کا اور اللہ کی بندگی کا اور اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا، اس کے اسوے پر چلنا۔ اور یہ جو ہم نے ابھی بات کی تھی اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی بات ہے۔ تو اللہ کا ابراہیمی رنگ جو اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے، جس ابراہیمی رنگ سے اللہ نے سارے مشاعر حج کو سجا دیا، طواف اور سعی اور منا اور عرفات اور مزدلفہ اور قربانی اور تلبیہ، سب کچھ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے محبت کے اظہار ہیں جن کو حج کا رکن بنا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے محبت کے اظہار ہیں اللہ سے جن کو اللہ نے حج کا رکن بنا دیا۔ تو اسوہ ابراہیمی، اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا اور اللہ کی محبت، زندگی کی ہر محبت پر حاوی ہو جانا،
اور تیسری چیز اللہ کے دین کا پیغام سب کو پہنچانے کی فکر کرنا، میرے گھر والے، میرے بچے، میرا خاندان، میرا معاشرہ، میرا پڑوس، میری برادری، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے، جنہوں نے بڑے بڑے ملکوں میں صرف اللہ کی دعوت کے لیے سفر کیا تھا۔ تو ابراہیمی اسوے پر عمل، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اور مشن سے وابستگی، اس کام سے لگ جائیے۔ یہ حج کی حفاظت کا اہم ترین کام ہے، اور یہ مدینے کے قیام کا آؤٹ کم بھی ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک سے ہو کر آئے ہیں، جہاں سے واپسی پر ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، قدم باہر نہیں نکلنا چاہتے، اس محبت رسول کا اب حق یہ ہے کہ میری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین ہو، اب میری زندگی میں اللہ کے نبی کی اطاعت نظر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یعنی دعوت اللہ، اللہ کے دین کا غلبہ، یہ مدینے کے قیام کا پیغام ہے۔ بہت ہی عزیز ساتھیوں اور بہت ہی پیاری بہنوں، بس آخری بات کی طرف اب میں آتی ہوں۔ حاجی جب حج کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اس کا آغاز ہوتا ہے آرزو حرم سے، پھر وہ تمنائے حرم میں ڈھل جاتی ہے۔ تمنائے حرم ہمیں سوئے حرم لے کے جاتی ہے، اور پھر ہم کوئے حرم پہنچ جاتے ہیں، اور کوئے حرم یعنی مدینے کی گلیوں اور وہاں کے راستوں سے ہوتے ہوئے ہم سوئے حرم چلتے ہیں، اور بالآخر طواف کے لیے روبروئے حرم آ جاتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ شوق، یہ وارفتگی، یہ سوئے حرم پہنچنا جو ایک حاجی انجام دیتا ہے، اور جب حج سے لوٹتا ہے تو اللہ رب العالمین جس کے لیے اس نے یہ شوق، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ سفر اختیار کیا تھا، وہ حاجی کو 2 گفٹ دیتا ہے۔ اللہ کے گفٹ کیا ہیں؟ غور سے سنیے گا، وہ ہے بوئے حرم اور خوئے حرم۔ یہ جو میں نے آپ سے حج کے بعد لوٹنے کے بعد جو کرنے کے کام ہے نا، یہ خوئے حرم ہے، اللہ، اور بوئے حرم ہے یعنی اللہ کو، بوئے حرم یعنی اللہ کی یاد زندگی کے ہر معاملے میں، اور جو جو اللہ کی یاد کے طریقے ہمیں سنت سے ملتے ہیں ان کو اختیار کر لینا۔ اور پھر خوئے حرم یعنی کہ شریعت اسلامی کی، اللہ کے دین کے تمام احکامات کی، فرائض کی، تمام زندگی میں، عبادات ہی میں نہیں، معاملات زندگی میں بھی پھر ان کی پابندی اختیار کرنا، یہ ہے خوئے حرم۔ تو جو حج مبرور چاہتا ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں حج مبرور ہو ہمارا، تو یہ 2 گفٹ ہیں جو اللہ نے ہم سب کو دے کر بھیجا ہے، ان کی حفاظت کیجئے۔ ان کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا حج بھی تازہ رہے گا، ہمارا حج بھی مبرور رہے گا، اور یہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے نئی زندگی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے جو یہ ہمیں نئی زندگی عطا فرمائی، اب اسے اپنے پسندیدہ نقشے کے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ، عرفات کے میدان میں گناہوں کی جو گٹریاں ہم چھوڑ آئے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کو دوبارہ تیار نہ کرنے دے اے ہمارے رب۔ یہ پورا حج اسی بات کی ٹریننگ ہے، ایک ہماری اوور ہالنگ ہے، ایک نئے رنگ کے لیے، صبغت اللہ کے لیے، اسوہ ابراہیمی کو اختیار کرنے کے لیے، اور قدم قدم پر اسی کا تقاضا ہے، اور حج کے بعد کی زندگی میں یہی انقلاب آ جانا اس سفر عشق و محبت کے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ بارگاہ عشق میں اللہ رب العالمین کے دربار میں جانے والے تو بہت ہوتے ہیں، مگر اس کی بارگاہ میں مقبول ہونے والے وہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی محبت کے اسیر بن جاتے ہیں۔ وہ تا دم مرگ اس قید سے کبھی چھٹی نہیں پاتے اور نہ رہائی چاہتے ہیں۔ تو بہت عزیز بہنوں، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو، وہ پی پی کے زمزم کو سیراب ہونا، وہ کوثر کی لذت مبارک ہو تم کو، مینا میں رمی کا وہ پرکیف منظر، وہ جلووں کی کثرت مبارک ہو تم کو، وہ عرفات میں خیمہ زن ہو کے رہنا، وہ زہد و قناعت
मुबारक हो तुमको, वो रोजे को बाचश्मे नम देख लेना, वो दिल की तहारत मुबारक हो तुमको, निकल पड़ना आंसू वो जिक्र नबी पर, ये दिल की नजाकत मुबारक हो तुमको, मताए सआदत मुबारक हो तुमको। अल्लाह ताला हमारे इस हज को हज मबरूर बना दे, गुनाहों की मगफिरत और अपनी बारगाह में काबिल कदर कोशिश बना दे, और तादम मर्ग हमें इसकी हिफाजत करने वाला और इसे ताज़ा रखने वाला और इसके अमली तकाज़ों को पूरा करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह फरीदा। ये थी फरीदा गुलजार, डिप्टी डायरेक्टर कुरान इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, जो हमें बता रही थी कि हज के सफर से लौटने वाले अब क्या काम करें कि अपने हज की हिफाजत कर सकें, और शऊर जिंदगी अल्लाह ने हमें अता की है उसे कैसे हम गुजारें कि अल्लाह ताला को हमारी जिंदगी पसंद आ जाए, हमारा जो जन्नत में जाने लुबना का ख्वाब बहन, है। एक बात मैं यहाँ पे करना चाह रही थी। ये जो आखिरी के 2 स्लाइड्स हैं, ये जरा सा हम सब गौर से इसको देख लें, क्योंकि मैंने इसको रखा नहीं वक्त की कमी की वजह से। ये हमारी एक चेक लिस्ट है। ये हमारी चेक लिस्ट जो है, ये अदायगी हज के बाद हमारा मुहासबा करने के लिए है कि क्या हमने अल्लाह के मोहब्बत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अपने दिल को आबाद कर रखा है। इसको हमें वक्तन फवक्तन चेक करना है। क्या हम शराइत नमाज को मलहूज रखते हुए वक्त की पाबंदी से अदा कर रहे हैं? नमाज के बाद फर्ज रोजों के हवाले से चेक करना, ज़कात के हवाले से फिक्रमंदी का इजहार, ये फिक्र करना कि हलाल आमदनी घर में आ रही हो, और इसी तरह से लायानी कामों को छोड़ देना, दुनिया की मोहब्बत को तर्क कर देना, अपने जो है वो असबियत से बच जाना, जातों और कबीलों से आजाद होकर अल्लाह के दीन की बुनियाद पर लोगों से मोहब्बत करना, और फिर अपने अखलाक का जायजा लेना, लोगों के अंदर लोगों से अफो दरगुजर का मामला कितना हमारे अंदर पैदा हो गया, जज्बा इनकिसारी कितनी पैदा हो गई, जबान के इस्तेमाल में एहतियात, और हुकूक की अदायगी के बजाय फर्ज की अदायगी, यानी हुकूक मांगने के बजाय हमें ये देखना है कि हमने बंदों के हुकूक अदा किए या नहीं, या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसी तरह ये सारी जो चीजें मैंने आखिर में रखी, अगर आप बहनें चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वक्तन फवक्तन हमने चेक करना है कि हमारे अंदर ये तब्दीलियां आ गई हैं और आ रही हैं, या इनका कुछ हिस्सा नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा। अगर कम है तो हमें इसको बढ़ाना है, अल्लाह से दुआ करना है, और अगर अल्लाह ताला ने इसमें हमें तौफीक दी है इन कामों की, तो फिर उसका शुक्र अदा करना है, और आगे भी अल्लाह ताला से इस बात की तौफीक मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें इस्तकामत अता फरमाए।